جی یہ ویڈیو ہم اپنے کلاکار، اپنے ویر، اپنے پتر شبدیپ سنگھ سدھو، جسے سب لوگ دنیا جو ہے وہ سدھو موسے والا کے نام سے جانتی ہے، اس کی سالگرہ کے موقع پہ بنا رہے ہیں اور پرسہ دینا چاہتے ہیں اس کے والدین کو۔ اللہ ان کو صبر دے، ہمت دے کہ وہ یہ پہلی سالگرہ ہے جو وہ اپنے بیٹے کے بغیر منائیں گے، اور سدھو موسے والا کی یہ پہلی سالگرہ ہے جو وہ سورگ میں منا رہا ہے۔ لیکن کلاکار جو ہیں کبھی مرتے نہیں ہیں، اس دنیا سے نہیں جاتے۔ میں ہمیشہ ہر کلاکار کو یہ دعا دیتی ہوں کہ آپ 1000 سال جئیں، کیونکہ 1000 سال تو کوئی بھی نہیں جیتا۔ جو بھی اس دنیا میں آتا ہے اس نے ایک نہ ایک دن چلے ہی جانا ہے، چاہے وہ 100 سال تک جی لے یا اس سے کم۔ بعض لوگ چھوٹی عمر ہی 1000 سال جتنی جی لیتے ہیں اور ساری دنیا میں اپنا نام کما لیتے ہیں۔ سدھو موسے والا کا نام بھی 1000 سال تک زندہ رہے گا اس دنیا میں، جب تک لوگ اس کے گیت سنتے رہیں گے، اس کو چاہتے رہیں گے، اس سے پیار کرتے رہیں گے۔ اس نے ساری محبتیں بھی اتنی چھوٹی عمر میں پالی اور نام بھی کما لیا، شہرت بھی کما لی، پیسہ بھی کما لیا، اپنے ماں باپ کی خدمت بھی کر لی، اور وہ ایک بانصیب بچہ تھا جس نے اپنے ماں باپ کی دعائیں لی ہیں اور ان کے ساتھ ہمیشہ پیار سے رہا ہے، محبت سے رہا ہے، اور انہیں کسی قسم کا کوئی اس کے لیے تانا نہیں سننا پڑا، کوئی ان کے لیے کوئی پریشانی کا باعث نہیں بنا۔ اس کو وہ شہیدی نصیب ہوئی ہے جو رب نے گرو گوبند صاحب جی کے بچوں کو دی تھی۔ مارنے والا، قتل کرنے والا، ظلم کرنے والا کسی مذہب سے ہو، کسی دھرم کا ہو، وہ انسان نہیں ہو سکتا، اس کا انسانیت سے کوئی تعلق، کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ تو ہم اس دن سے اتنے دکھی ہیں کہ ہم نے کوئی ویڈیو نہیں بنائی، اور نہ ہی ہم نے ان ویڈیوز کو اپلوڈ کیا ہے جو ہم مجھ سے پہلے بنا چکے تھے، بڑی خوشی سے بنا رہے تھے۔ مختلف فنکاروں کی ہم نے بہت ساری ویڈیوز بنا رکھی ہیں جو کہ ہم اپلوڈ ہمیں کرتے رہنا چاہیے تھا، لیکن ہمارا دل نہیں چاہ رہا، ہم اس دکھ سے نکل نہیں رہے۔ حالانکہ ان کا وہ جو 10 دن کے بعد جو ایک انتم الوداعی ہوتا ہے تقریب، وہ بھی ہو چکی ہے، اور آج ان کی سالگرہ کا دن ہے۔ تو آپ ہمارے لیے بھی دعا کریں کہ ہم اس صدمے سے نکلیں اور ہم دوبارہ سے اپنا چینل جو ہے وہ اس کو اسی طرح سے آگے بڑھائیں، اور سدھو کے جتنے بھی گیت، جتنے بھی اس کا رہ چکے ہیں، ان کو بھی ہم ضرور دیکھیں گے، بنائیں گے، آپ تک پہنچائیں گے۔ تو ان کے انتم سنسکار کے بعد جو تقریب ہوئی، جو کہ الوداعی تقریب تھی، اس میں بہت اچھی اچھی روایات جو ہیں وہ بھی سامنے آئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس میں لنگر لگایا گیا، پودوں کا لنگر، یعنی درختوں کا لنگر، یعنی وہ پودے جب جہاں جہاں لگائے جائیں گے وہ بڑے ہوں گے، چھاؤں دیں گے، تو وہ چھاؤں ظاہر ہے کہ اس کا ثواب جو ہے وہ شبدیپ سنگھ کو پہنچے گا، سدھو موسے والے کو پہنچے گا۔ تو اسی طرح پگڑیاں جو ہیں وہ بانٹی گئی، کیونکہ نوجوانوں میں اب جیسے پگڑیوں کا رواج نہیں رہا، بہت سارے نوجوان جو ہیں وہ بال کٹوانے لگ گئے ہیں، لیکن وہ ایسا بچہ تھا جس نے اپنا دھرم کا بھی پالن کیا، جتنا عرصہ وہ زندہ رہا اس نے اپنے بال بھی نہیں کٹوائے، اور اس نے اپنی جہاں بھی گیا، جس ملک میں بھی گیا، جہاں بھی اس نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا، اپنی پگڑی کے ساتھ کیا، اپنی داڑھی کے ساتھ کیا، اور دھرم کو بھی ویسے ہی نبھاتا رہا۔ تو ہمارا تعلق نہ تو اس کے مذہب سے ہے، نہ اس کے ملک سے ہے، نہ اس کے محلے دار ہیں، نہ اس کے رشتہ دار ہیں، لیکن ایک نامعلوم سا رشتہ ہے جو اس کے ساتھ جڑ گیا ہے، اور اس کی وجہ سے ہم جو ہیں اس کا دکھ جو ہے وہ محسوس کر سکتے ہیں۔ ہماری دعائیں ہیں کہ اس کو سورگ میں بہت اچھی جگہ ملے، اور وہ جو ہے وہاں خوش رہے، اس کے ماں باپ کو ہمت، حوصلہ ملے، جو کہ وہ اس جئیں، خوب جئیں، اپنے بچے کو ساتھ لے کے جئیں، کہ اس کی یادوں کے ساتھ جئیں، اور اس کے لیے اچھے اچھے کام کرتے رہیں، جیسا کہ
یہ بھی بتایا گیا ہے کہ وہ جہاں اس کا جو ہے مقام یا مزار یا جو اس کی ایک جگہ ہے وہاں پہ ایک ہسپتال بھی تعمیر کیا جائے گا جہاں سے وہ کیا اسے کہتے ہیں مریضوں کو اور غریبوں کو جو ہے ان کا علاج ہوا کرے گا. اس ہسپتال سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ فائدہ اٹھائیں گے اور یہ جو ہے اس کا ایک صدقہ جاریہ اور اس کے اچھے کام جو ہیں وہ رہتی دنیا تک قائم رہیں گے. تو ان کے والد صاحب نے ایک اسپیچ کی تھی جو اس وقت اور ان کی والدہ نے بھی, تو میں چاہوں گی کہ آپ بھی وہ ضرور دیکھیں, ان کا ہمت دیکھیں, ان کا حوصلہ دیکھیں اور ان کا حوصلہ بڑھائیں بھی. میں یہاں سے صرف تھوڑا سا اختلاف کرتا ہوں کیونکہ بہت ساری دنیا یہ بات کرتی ہے. بہت سارے کامنٹس بھی میں نے دیکھے کہ ایک روایت چلی ہوئی ہے, لوگ بات کرتے ہیں جی کہ لیجنڈ نیور ڈائز, اور آپ نے بھی اس طرح سے بھی بات کی ہے کہ کلاکار جو ہے وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے. لیکن میرے جہاں تک خیال ہے کہ یہ صرف کہنے کی باتیں ہوتی ہیں, اور کلا زندہ رہتی ہے. کسی کا جو ہنر ہے وہ ظاہر ہے اس میں نو ڈاؤٹ وہ ساری زندگی رہتا ہے. سدھو کا بھی کام رہے گا, لیکن آپ ان کے والدین سے پوچھیں جا کے کہ ان کا بیٹا ہے وہاں پہ, کیا وہ اس کو محسوس کر سکتے ہیں؟ نہیں. تو جو لاس ہے وہ لاس ہے, جو انسان چلا گیا ہے وہ چلا گیا. نہیں لے سکتا اس کی کلا کا پوری نہیں ہو سکتی. آپ ساری زندگی کے لیے اس کو سراہ سکتے ہیں, آپ اس کا یعنی کہ نام لیتے رہ سکتے ہیں, لیکن وہ کمی کبھی بھی نہیں پوری ہوگی جو ان کی ہے. ہاں, ہمت کی میں داد ضرور دینا چاہوں گا کہ مجھے نہیں لگتا تھا کہ اتنا بہتر طریقے سے وہ اپنے آپ کو سنبھال سکیں گے, خاص طور پہ جب ایک ہی ایک اولاد ہو. اور وہ بھی جس طرح سے انہوں نے بتایا کہ وہ جو یہ لاسٹ اسپیچ جو انہوں نے دی ہے کہ وہ اتنا, جیسے پنجابی زبان میں وہ ساؤ, یعنی کہ وہ بالکل ہی تابع دار اور بات ماننے والا, بہت قریب ہونا, کہ اس کے والد کہتے ہیں کہ ہم اتنا قریب تھے, ہاں دوستوں کی طرح رہنا, اور وہ اس میں کمی ہونا نہ صرف بیٹے کی بلکہ ایک دوست کی بھی, ٹھیک ہے, ایک پارٹنر کی, وہ ایک کمی کس میں وہ ڈھونڈیں گے آپ کسی کو, میرا نہیں خیال. لیکن اس کی زندگی ایک مثال ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ کچھ کام نہیں کرتے اور بیکار میں زندگی گزارتے ہیں یا نشے میں پڑ جاتے ہیں, کہ اس بچے کو ان کے والد صاحب نے بتایا کہ وہ 2.5 سال کی عمر میں اس کو ایک وہ سائیکل لے کے دی تھی جس پہ وہ 25 کلومیٹر جو ہے وہ اسکول پڑھنے کے لیے جاتا تھا. یعنی ساری زندگی اس نے محنت کی ہے, تعلیم بھی حاصل کی ہے, کلا بھی میں بھی نام کمایا ہے. تو محنت کرنی چاہیے سب لوگوں کو, اور اس کی زندگی کو ایک مثال کے طور پہ یاد رکھنا چاہیے. وہ تو اپنے پورے گاؤں کے لیے ایک مثال ہے, اپنے پورے ملک کے لیے ایک مثال ہے, وہ پنجاب کے لیے ایک مثال ہے, وہ پنجابیوں کے لیے ایک مثال ہے. جتنے بھی ان کے گانے ہیں اگر ریفلیکٹ بیک کیا جائے ان پہ ساروں پہ, پہلے تو چلو جو اس طرح بھی آتا تھا گانا ہمیں تو اتنا زیادہ ان کے بارے میں نہیں پتا تھا کہ یہ کیا ہے کیا نہیں, لیکن اب اگر دیکھا جائے خاص طور پہ جو جتنی چیزیں ہمیں پتہ چلی ہیں ان کے مرنے کے بعد, ایسا بہت دفعہ ہوتا ہے کہ انسان کا اصل بعد میں پتہ چلتا ہے جب وہ چلے جاتے ہیں, اور تب پھر بندہ کہتا ہے یار یہ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا, یا اس طرح کے انسان تھے ہمیں پتہ ہی نہیں تھا, کیونکہ آپ کی ایک امیج بنی ہوتی ہے اور ہم اسی طرح سے سمجھ رہے ہوتے ہیں, بندہ صرف اسی پہ جج کر رہا ہوتا ہے ان کو. تو وہ جو چیزیں جتنی ہیں وہ سچ بولی ہوئی تھی کہ سائیکل تھا, سائیکل سے رینج ہوا, وہ ایک گانے میں انہوں نے کہا تھا. پھر اور بہت ساری چیزیں انہوں نے, جو مجھے بہت پسند تھا ان کا گانا, گھر بیٹھ کے کرے بیٹھے ماریاں نہیں گلا, کہ کچھ کیا ہے کوئی کام کیا, لڑے آیا کلا. وہ چیزیں انہوں نے سچ بولی ہیں. لیکن یہاں پہ میں ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ بہت ساری چیزیں پتہ چلتی رہی ہیں کہ کیا کیا ہوا, کیا کیا اس ریکی ہو رہی تھی لوگوں کو, ان کو دھمکیاں مل رہی تھیں اور ساری چیزیں. یہاں میں اس کو بھی بات کرنا چاہوں گا کہ ایک جس بندے کا جو کہہ رہا ہے بہت ساری اندر ایسے, کیونکہ یہ ہوا ایسا ہے اچانک ہوا, اور اتنے سارے اتفاقات یعنی کہ ویل پلانڈ, اور وہ بھی جو لیکس ہوئی ہیں آڈیوز جو ہم سنتے رہے ہیں کہ وہ پہلے سے 1 سال پہلے سے وہ بلٹ پروف ویسٹ بھی چاہ رہے تھے, اور اس کے باوجود ان کو یہ خطرہ تھا, اور وہ رو بھی رہے تھے کہ یار میرا بلا وجہ نام آ رہا ہے اس چیز میں کہ کوئی قتل ہوا تھا یا جس طرح سے یہ ساری باتیں تھیں. تو پہلی بات تو یہ کہ جو بندہ کہہ رہا ہے, کلیم کر رہا ہے کہ جس نے کیا یہ, اول تو یار اگر آپ 100% آپ کو پہلے سے یقین نہیں ہے, کنفرم نہیں ہے, آپ اتنا بڑا قدم کیوں اٹھاتے ہیں. اور دوسری بات, وہ بندہ آگے اب ایک اور جانے مانے ہیں سلمان خان,
ان کا بھی سننے میں آیا کہ ان کو بھی وہ ہاں دھمکی دے رہا ہے. کس بات پہ؟ کہ جی ہرن مار دیا. یعنی اور کوئی نہیں ہے، ذاتی دشمنی کوئی نہیں ہے. حالانکہ وہ کیس جیت چکے ہیں، اس سے نکل چکے ہیں. میں کہتا ہوں ہار بھی گئے ہوتے. ہاں تم کون ہوتے ہو مارنے والے؟ او بھائی صرف نام کی خاطر لوگ ایسا کرتے ہیں کہ دوسروں ایک ہرن مار دیا، تمہارے باپ کا کیا گیا؟ تم کس ہو کون؟ تم کس وجہ سے تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں اس کو مار دوں گا؟ یعنی بلا وجہ تم نے ایک بندے کو جا کے مار دیا. ایک اور نام سنا ہے کیکڑا، مطلب ایک تو نام ہی ایسا نہیں ہونا چاہیے کسی کا بھی. ماں باپ کو بھی نام اچھے رکھنے چاہیے اپنے بچوں کے، شبھ نام رکھنے چاہیے. اس قدر خوبصورت نام تھے شبھ دیپ. تو وہ ایک تھوڑے سے پیسوں کے لیے اس نے مطلب کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا ان کو. نہیں وہ تو یہ کہتا نا مجھے پتہ نہیں تھا. ہو بھی سکتا ہے کہ اس کو اس طرف اتنا ہی کہا گیا ہو کہ ہم صرف اس کو تھپڑ ماریں گے، سمجھائیں گے یا ایسے اس طرح سے. کیونکہ پہلی جو سب سے پہلی جو خبر اڑی تھی وہ یہی تھا کہ اس کو مارا گیا ہے پہلے اور بعد میں گولیاں ماری گئی ہیں. تو شاید پہلے یہ فیصلہ نہیں کیا ہوا تھا کہ اس کو مارنا ہے، یا اس کے بعد پھر جب ان کے پاس بھی دیکھا کیونکہ اسلحہ تھا، انہوں نے گولی چلائی. شاید وہ اپنے بچاؤ میں ہو سکتا ہے انہوں نے گولی چلائی، پھر انہوں نے کہا کہ مار ہی دو اس کو. یہ بھی فیصلہ ہو سکتا ہے، یا پہلے سے فیصلہ کر کے آئے ہوئے ہوں گے. سی سی ٹی وی فوٹیج میں تو آ رہی ہے نا گاڑیاں جو ریکی کرتی رہی ہیں. میں ایک بات کر رہا ہوں کہ یہ اتنا حد تک تو جانا ہی نہیں چاہیے تھا کسی بھی بات پہ. آپ کسی سے اتنا کیوں یعنی دشمنی کر رہے ہیں کہ اس کو مار ہی دے. خیر بہرحال وہ ساری بات کی بات ہے. ہم تو اصل میں واقعی سچ بات ہے جو ابھی ہم نے کیا بھی ہے ذکر، کہ اتنی ساری ویڈیوز ہیں، بہت ساری فرمائشیں آتی بھی ہیں، لوگ ابھی بھی فرمائش کری جا رہے ہیں. اتنا بڑا ثانیہ ہو گیا، واقعہ ہوا ہے، ہم سے تو نہیں ہو پا رہا کہ ہم نہ ہی ہم چاہتے بھی ہیں کہ آئندہ بھی کبھی کوئی خبر ملے کسی بھی آرٹسٹ کی، کبھی بنانی پڑے، کیونکہ یہی بہت بڑا ایک دکھ ہے. اور ہماری دعا ہے کہ سدھو موسے والے کو انصاف ضرور ملے، تاکہ ان کے ماں باپ کے کلیجے میں جو ہے نا وہ ٹھنڈ پڑے، اور جو بھی کوئی اس میں ملوث ہے، وہ دنیا میں جہاں کہیں بھی ہے، اس کو ضرور 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 اس ظلم کے بدلہ ملے، اور ساری دنیا دیکھے، ان کا انجام بھی دیکھے. انشاءاللہ کوشش کریں گے، جو ویڈیوز بنا سکیں گے وہ بنائیں گے، لیکن تھوڑا وقت لگے گا اس چیز کو سمجھنے میں، یعنی عادت ڈالنے میں کہ ایک ایسی چیز ہوئی ہے اور اس کو ایکسیپٹ کرنے میں. اس کے بعد پھر ویڈیوز بنائیں گے. ہمت کی واقعی میں تو پرسنلی بہت زیادہ اس چیز کا سمجھتا ہوں کہ خاص طور پہ جب تکلیف نئی ہو، دکھ نیا ہو، تب بہت زیادہ ہمت کی ضرورت ہے کہ آپ ایسا کوئی کام قدم کریں کہ یار ان کو یاد رکھنے کے لیے، شردھانجلی دینے کے لیے ایک ان کا سالگرہ منائی جائے، اور باقاعدہ کہا جائے کہ یار، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، لیکن آپ نے دنیا کے لیے یہ چیز کرنی ہے. تو ان کے والدین کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بہت بڑی بات ہے. اور پہلی سالگرہ جو ہے اس کے بغیر منا رہے ہیں. بہرحال ہماری طرف سے تمام جتنی بھی شبھ کامنائیں ان کے لیے ہیں، اور اللہ ان کو ہمت دے، صبر دے، برداشت کی ہمت دے، اور اس کے بغیر جینا سکھائے. انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں. رب رکھ. اللہ حافظ.